اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. برادران اسلام، آج کی نشست میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب سے ہم یہ پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ماہ رمضان المبارک کیسے گزارا کرتے، آپ کے معمولات پاک اس ماہ مقدس میں کیا ہوا کرتے، کیونکہ جو عبادات اس ماہ مقدس میں نماز کی صورت میں، صدقات و خیرات کی صورت میں اہل اسلام فرما رہے ہیں، جب اس تناظر میں ایک ایک عبادت کی جائے گی تو اس عبادت کا ثواب جو اس ماہ مقدس کی برکتوں سے حاصل ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پاک پر عمل کرنے کا جو ثواب ہے وہ 100 شہیدوں کا ثواب اپنی جگہ پر ہے۔ حدیث پاک میں ہے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جو میرا امت میں جب فساد ہوگا اس وقت میری ایک سنت پر عمل فرمائے گا، پکا رہے گا سنت پاک پر، اللہ کریم اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہم یہ رمضان المبارک کی عبادات اللہ کی رضا کے لیے اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پاک سمجھ کر جب یہ عبادات ادا فرمائیں گے نا تو پھر ثواب علی الثواب، بہت زیادہ اجر و ثواب نصیب ہوگا۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اس ماہ مقدس کی ویسے بھی اور اس ماہ مقدس کے آغاز ہوتے ہی کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں، فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ بھی اور قرآن پاک بھی قیامت کو بندے کی شفاعت کریں گے، اور روزہ عرض کرے گا اے مولا میں نے اسے کھانے اور خواہشات سے دن کو روکے رکھا، قرآن کہے گا میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، ہماری شفاعت قبول فرما۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پورا سال تلاوت قرآن پاک آپ کا معمول پاک تھا، مگر رمضان المبارک میں تلاوت میں اور اللہ کی کتاب سے اتنا لگاؤ اور محبت کہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ مقدس میں آپ قرآن حکیم کی تلاوت فرمایا کرتے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک کی راتوں میں آپ کی تلاوت کے بارے میں فرماتے ہیں، مجھے ایک دفعہ رمضان المبارک کی رات میں آپ کی معیت میں نماز ادا کرنے کا شرف ملا۔ معیت سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء میں، کون صحابی؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فقرأ بالبقرہ، سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی، ثم بآل عمران، پھر سورہ آل عمران تلاوت فرمائی، ثم بالنساء، پھر سورۃ النساء کی تلاوت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام لا یمر بآیت تخفیف الا وقف، جب آیت میں خوف الہی کا ذکر آتا وہاں ٹھہر کر
توقف فرماتے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے، فما صلی رکعتین حتی جاء بلال فاذن بالصلاۃ، آپ نے ابھی 2 رکعتیں مکمل نہیں فرمائی تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان فرمائی، یعنی 2 رکعتیں ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ یہ نفل نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کی کیفیت تھی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ تو ہمیں اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اکتاہٹ کا اور تنگی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بڑی نرمی، بڑے اطمینان، بڑے وقار، بڑی محبت اور اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ان راتوں میں بھی اور ان دنوں میں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس ماہ مقدس میں حضرت حذیفہ جب آپ کی معیت میں نماز ادا فرما رہے تو 2 رکعتیں ادا فرمائی نہیں تھی، ابھی فجر ہو گئے۔ یہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی نفل نماز کی کیفیت تھی۔ جب آپ فرض نماز پڑھاتے نا صحابہ کرام کو تو وہ مختصر ہوتی مگر مکمل ہوتی، نمازیوں کو تکلیف میں مبتلا نہیں فرمایا، آسانی کا خیال رکھا۔ جہاں تک نفل بات کا تعلق تھا، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی ساری رات عبادت فرمایا کرتے، قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے۔ ہر رمضان المبارک میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سارا قرآن پاک سناتے۔ یہ جو حفاظ کرام تراویح کے اندر ہمیں کووڈ-19 کی وجہ سے سچویشن کچھ ڈیفرنٹ ہے تو وہ اور بات ہے، جو پورا قرآن حکیم حفاظ کرام مکمل فرماتے ہیں وہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پاک پہ عمل کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہے، اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام انہیں ہر سال رمضان المبارک میں سارا قرآن مجید سناتے، اور وصال کے سال 2 دفعہ قرآن مجید سنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ قرآن پاک کی کون سی قرأت افضل ہے، تو آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرأت سب سے افضل ہے، جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں وہ پڑھا کرتے، اور اس پر دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ہر رمضان المبارک میں 1 دفعہ انہیں مکمل قرآن پاک سناتے۔ جس سال آپ کا وصال مبارک ہوا اس مرتبہ 2 دفعہ آپ نے انہیں قرآن پاک سنایا، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ان سے قرآن پاک سنا بھی کرتے تھے۔ ان سے بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں، فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے فرمایا مجھے قرآن پاک سناؤ، کی تلاوت سناؤ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، آپ صاحب قرآن ہیں، میں کیسے آپ کو قرآن سناؤں، میری کیا ضرورت، آپ تو صاحب قرآن ہیں۔ آپ نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، میں پسند کرتا ہوں کہ دوسرے کی زبان سے میں سنوں۔ یعنی آپ جو سنتے ہیں نا حفاظ کرام سے، یہ بھی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پاک ہے، سننا۔ سعادت سمجھا کریں کہ مجھے رب نے یہ سعادت بخشی کہ میں قرآن پاک کی تلاوت سن رہا ہوں پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ، جیسے میں نے حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اس ماہ مقدس میں دوسری روایت میں ہے جبریل امین کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو۔ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کا یہ علم تھا کہ حضرت جبریل امین رمضان المبارک کی ہر رات سدرۃ المنتہا سے حجرہ نبوی علیہ الصلاۃ والسلام میں آ جاتے۔ ایک رمضان المبارک سے دوسرے رمضان المبارک تک جو حصہ قرآن پاک کا نازل ہو چکا تھا اس کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دور کرتے، یعنی جبریل امین آپ کو قرآن سناتے اور آپ جبریل امین کو قرآن پاک سناتے، اور جبریل امین انہیں قرآن پاک سناتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دور اس کو بولتے ہیں، 2 بندے، ایک سنا رہا ہو دوسرا سن رہا ہو، پھر سننے والا سنائے، جس نے پہلے سنایا وہ سنے، یہ ہے دور۔ اس کو حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے، کان یلقاہ جبریل فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن او فیدارسہ القرآن، کہ رمضان المبارک کی ہر رات جبریل امین آپ سے ملاقات کرتے اور آپ سے قرآن کا دور کرتے، بخاری شریف کی روایت۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں
یہی بات کہ جبریل امین ہر سال آتے تو ایک رمضان المبارک سے دوسرے رمضان المبارک تک قرآن مجید کے نازل شدہ حصہ کا آپ کے ساتھ دور کرتے. یہ سلسلہ ہوا کرتا تھا رمضان المبارک. اور آخری رمضان المبارک جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں آخری رمضان المبارک 2 دفعہ آپ نے دور فرمایا جبریل امین کے ساتھ. یہ ساری روایات آپ کی خدمت میں عرض کر دی. دوسری بات، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت کی برسات فرمایا کرتے تھے اس ماہ مقدس کے اندر. ویسے بھی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ سائل کبھی لوٹا نہیں خالی آپ کے دربار پاک سے، اور پاس کچھ نہ ہوتا تو قرض اٹھا کر لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام. پاس کچھ نہ ہوتا تو قرض لے کر دوسروں کی ضرورت مانگنے والے کو کبھی خالی نہ بھیجا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مقدس کے اندر کثرت کے ساتھ جو ہے خود فقر و فاقہ کی زندگی بسر فرماتے، مگر لوگوں پر عطیات کی ایسی بارش فرماتے کہ کیسر و کسرا بھی، روم اور ایران کے بادشاہ بھی حیران رہ جاتے کہ اہل اسلام کے جو شہنشاہ ہے، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی سخاوت فرماتے. اور آپ کا خود اپنے لیے فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا. آپ نے فقر کو خود اپنے لیے پسند فرمایا اللہ کے دربار سے، اور فرماتے الفقر و فخری، مجھے فقر پر کیا ہے؟ فخر ہے، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں، صبر کرنے والا بنوں. جب میرے پاس کچھ ہو تو میں وہ استعمال کر کے وہ رزق اللہ کا شکر ادا کروں، جب نہ ہو تو میں صبر کروں. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فقر پاک کو پسند فرمایا. اور اس ماہ مقدس میں جو سخاوت صرف مال و دولت لٹانے تک محدود نہ تھی، تمام انواع سخاوت پر مشتمل تھی. کون سی انواع؟ من بذل العلم والمال، جہاں اگر مال کی ضرورت پڑتی وہاں مال لٹایا جاتا، جہاں علم کی ضرورت پڑتی صحابہ کرام کو علم دین سے بھی سیراب کیا جاتا. وبذل نفسہ للہ تعالی فی اظہار دینہ، اور بندوں کی رہنمائی کے لیے جد و جہد کی ضرورت پڑتی تو آپ اللہ کی رضا کے لیے جد و جہد فرماتے، محنت فرماتے، جسمانی مشقت، دوسروں کے لیے کوشش اور کاوش کرتے، ان کی مصیبتوں اور ضروریات میں، ان کی کفالت میں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جیسے بھوکھوں کو کھانا کھلانا، جو حال کو نصیحت کرنا، جنہیں کچھ پتہ نہ ہوتا انہیں نصیحت کرنا، مخلوق کی حاجتوں کو پورا کرنا، ان کے بوجھوں کو بانٹنا. وہ آ کے اپنے دکھ سنایا کرتے تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام. جب ان کے دکھ سنا کرتے تھے نا تو جواب میں جو فرماتے تھے ان کے دکھ بھول جایا کرتے تھے، وہ خوش ہو کر اپنے گھروں میں جایا کرتے تھے. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کا طریقہ پاک ہوتا تھا. اور صرف اعلان نبوت کے بعد شروع نہیں ہوئی یہ سخاوت، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کا لوگوں کے ساتھ میل جول اس وقت سے ابتدا سے ہی، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کریم آپ کو، اللہ کی قسم اللہ کریم آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں فرمائے گا. جب وحی کا سلسلہ چند دنوں کے لیے رک گیا اور جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس موقع پر آپ رشتہ کو جوڑنے والے ہیں، مہمان نواز ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، بے سہاروں کا سہارا ہیں، اور حق کی راہ میں مشکلات پر تعاون فرمانے والے ہیں. خدا کی قسم اللہ پاک کریم آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا. یہ کیفیت بخاری شریف باب و بدل وحی کے آغاز میں جو روایات ہیں اس باب سے یہ جو ہے میں نے آپ کی خدمت میں حدیث پاک عرض کی. ابتدا میں ہی ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس وقت سے پہلے بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے اندر سخاوت کا سلسلہ کثرت کے ساتھ. اور جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا تو سخاوت میں اور زیادہ اضافہ فرما دیتے. اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کی برسات کو تیز ہوا سے بھی بڑھ کر دیکھا ہے. جیسے تیز ہوا چلتی ہے نا، اس سے بھی بڑھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت فرمایا کرتے تھے. اور فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلہ او کما قال.
جب جبریل امین آ جاتے تو آپ کی سخاوت کی برسات کا مقابلہ تیز ہوا بھی نہ کر پاتی تھی۔ جبریل امین جب وحی لے کر آتے، بخاری شریف کتاب الصیام سے یہ حدیث پاک، اور جب رات کو جبریل امین آپ سے قرآن کا دور کرتے، جب صبح ہوتی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تیز ہوا سے بھی بڑھ کر سخاوت فرماتے، جو آپ سے چیز مانگی جاتی آپ وہ عطا فرماتے تھے۔ اور اس میں حکمت کیا تھی؟ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انعامات و اکرام میں اضافہ فرماتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بندوں کے بارے میں سنت الہیہ کو اپنایا کرتے تھے۔ جیسے رب انتہائی کرم فرما رہا ہے اپنے بندوں پر، ایسے ہی میں انتہائی سخاوت کروں اللہ کی مخلوق پر، یہ حکمت ہوا کرتی تھی، اور جود و سخا میں اضافہ فرما دیتے۔ اور دوسری حکمت، رمضان المبارک میں صدقہ اور خیرات دیگر مہینوں کے صدقہ سے افضل ہے۔ اس مہینے میں جو صدقہ نفلی کام کیا جاتا ہے فرض کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، افضل الصدقات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان، افضل الصدقات صدقۃ فی رمضان، سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ رمضان المبارک میں جو ادا کیا جائے، کسی کی ضرورت پوری کی جائے، ماہ رمضان المبارک ہو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس تناظر میں کثرت کے ساتھ صدقات و خیرات کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ افضل ترین صدقہ اس ماہ مقدس کے اندر ہوا کرتا ہے۔ اور فرمایا روزے داروں اور اطاعت الہی بجا لانے والوں کی مدد اس میں چونکہ شامل ہے، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ روزے داروں کی اور اطاعت الہی بجا لانے والوں کی مدد فرمایا کرتے تھے، اور اس مدد سے ان کے برابر اجر نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام کثرت کے ساتھ اس ماہ مقدس میں صدقات و خیرات کیا کرتے تھے، سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ جیسے حدیث پاک آپ اس سے پہلے سماعت فرما چکے ہیں، جس کسی نے روزے دار کا روزہ افطار کروایا اس کی مثل اجر ملے گا، اور روزہ دار کے اجر میں کسی قسم کی کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ ترمذی شریف کی روایت آپ کی خدمت میں عرض کی۔ رمضان المبارک خصوصی طور پر غمخواری اور تعاون کا مہینہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ دوسروں کے ساتھ تعاون کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو ان حکمتوں کے پیش نظر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مقدس میں کثرت کے ساتھ صدقات و خیرات فرمایا کرتے تھے، اور روزہ اور صدقہ کا اجتماع حصول جنت کا سبب ہے۔ بندہ روزہ بھی رکھے اور صدقات و خیرات بھی کرے، اس کا اجتماع جو ہے، یہ دونوں کام اکٹھے کرنا، یہ حصول جنت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا راوی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک محل ہے جس کا باہر اندر اور اندر سے باہر دکھائی دے گا، اتنا شفاف اور اتنا اعلیٰ۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لمن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہ کس کے لیے ہوگا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لمن طیب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلی باللیل والناس نیام، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اس کے لیے ہے جس نے اچھی کلام کی، گفتگو اچھی رکھی، اپنی کوئی نازیبا گفتگو نہ کی اپنے الفاظ میں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں، کھانا کھلایا، اور اس وقت راتوں کو نماز پڑھی جب لوگ سو جائیں، اور جس نے روزہ رکھا۔ یہ شان بیان فرما دی اللہ کے نیکوکاروں کی کہ جو اچھی گفتگو کرے، کھانا کھلائے دوسروں کو، روزے رکھے، اور رات کو نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں، یہ جنتی محل اس خوش قسمت کو نصیب ہوگا قیامت کے دن۔ اور چونکہ جبریل امین کی آمد، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آمد حقیقی محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام محبت ہوتا، اس لیے آپ اس موقع پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ صدقات فرماتے۔ اس سے ائمہ امت نے استدلال فرمایا، استدلال کا معنی ہوتا ہے مسئلہ نکالا، جی اس سے یہ بات اخذ فرمائی کہ جب کسی صالح شخص سے ملاقات ہو، جب کسی نیک شخص سے ملاقات ہو، اپنے پیر و مرشد سے ملاقات ہو، اولاد اپنے والدین کو ملے، جی جب بزرگوں کو ملے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے انسان مخلوق خدا پر خرچ کرے، صدقات و خیرات کرے،
جب یہ عظیم نیک کام حاصل ہو۔ اور فرمایا، حضرت امام نووی فرماتے ہیں زیادت الجود والخیر عند اللقاء، حدیث پاک میں یہ تعلیم ہے کہ جب کسی نیک بندے سے ملاقات ہو تو خوب سخاوت کرنی چاہیے۔ جب کسی نیک بندے سے ملاقات ہو، اپنے پیر و مرشد سے، اپنے استاذ سے، اپنے والدین سے، تو خوب صدقات و خیرات کرنا چاہیے۔ اس حدیث پاک سے اور اس عمل پاک سے ہمیں سبق ملا۔ جب ہر نیک اور صالح کی ملاقات پر یہ معمول نہایت ہی پسندیدہ بلکہ سرکار علیہ السلام کی سنت ہے، تو جب اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی عظیم نعمت عطا فرمائی، تو اس وقت امتی کا خوشی کا اظہار کرتے ہوئے صدقات و خیرات کرنا کتنا پسندیدہ عمل ہوگا، جیسے میلاد پاک پہ خوشی منائی جاتی ہے۔ تو یہ ساری کیفیات تھی، وجوہات تھی اور حکمتیں تھیں جس کی وجہ سے سرکار علیہ السلام اس ماہ مقدس میں کثرت کے ساتھ صدقات و خیرات، جود و سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور اس ماہ مقدس میں قیدیوں کو آزاد فرماتے۔ اس ماہ مقدس میں پہلی بات میں نے آپ کو عرض کی، کثرت کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام تلاوت قرآن حکیم فرماتے۔ دوسری بات میں نے عرض کی، سرکار علیہ السلام کثرت کے ساتھ اس ماہ مقدس میں صدقات و خیرات فرماتے، جود و سخا کے دریا بہاتے۔ تیسری بات، اس ماہ مقدس میں سرکار علیہ السلام قیدیوں کو آزاد فرما دیا کرتے تھے، ان کی سزاؤں میں کمی کر دیا کرتے تھے۔ سخاوت و فیاضی کی یہ ایک صورت تھی کہ قیدیوں کو آزاد فرماتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہے کہ رمضان المبارک جب آغاز ہوتا، اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ روایت ہے، جب رمضان المبارک شروع ہوتا اطلق کل اسیر وآتا کل سائل، سرکار علیہ السلام تمام قیدیوں کو آزاد کر دیتے اور ہر سوالی کو عطا فرماتے۔ اللہ پاک ہمیں اس ماہ مقدس میں کثرت کے ساتھ کلام پاک کی تلاوت کرنے، زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرنے اور سرکار علیہ السلام کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے سنڈے سے انشاءاللہ یہیں سے بات آگے جاری ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین، ہم سب کا مل بیٹھنا نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پاک کا سننا سنانا قبول فرما۔ یا اللہ، جتنا وقت تیرے پاک گھر میں گزارا ہے، ہم سب کی اصلاح فرما، ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں میں اضافہ فرما۔ جتنے حضرات دور و نزدیک سے اور لائیو یہ سن رہے ہمارا پروگرام، یا اللہ سب کو عزتیں اور برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، جو تیرے پاک گھروں کو آباد کرتے ہیں، سب کے گھروں کو شاد آباد فرما، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں دور فرما۔ جن کے والدین زندہ ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ جن کے والدین دنیا سے پردہ فرما گئے، یا اللہ درجات کی بلندی عطا فرما۔ بالخصوص محترم صاحبزادہ جناب غلام جیلانی صاحب کی والدہ مرحومہ کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ پاک درجات کی بلندی عطا فرما، قبر کی، حشر کی، آخرت کی منزلیں آسان فرما، اعمال حسنہ کے اندر اضافہ فرما، ان کی اولاد کو صبر جمیل، اجر عظیم عطا فرما۔ اللہم اغفرها وارحمها وانت خیر الراحمین۔ اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین وارحم موتانا موتى المسلمین۔ ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريدا الا شفيته ولا ميتا الا غفرته۔ وصلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔